تو ان صورتوں کے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں، اور آپ کی عادت شریفہ تھی کہ قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے فضائل ارشاد فرماتے رہتے تھے تاکہ لوگ اللہ کی کتاب کی قدر جانیں اور لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور ان صورتوں میں جو فضائل ہیں اور اللہ کی کتاب کو پڑھنے میں سمجھنے میں جو فوائد ہیں، ان فوائد سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ مثلا اور جگہ دیکھیے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت آئی ہے مسند احمد میں، اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ اسے فضائل القرآن میں لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کریم کی پہلی 7 صورتوں کا علم حاصل کر لیا وہ تو بہت بڑا عالم بن گیا، یعنی سورہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، انعام اور اعراف، یہ تقریباً پونے 10 پارے بن جاتے ہیں، کیونکہ پھر سورہ انفال آگے شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا عالم دین بن گیا۔ اب کوئی آدمی ان 10 پاروں کا ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر سمجھے اور باقی دین کو بھی سمجھتا ہو اور اللہ کی کتاب کو اچھی طرح پڑھنے والا بن جائے تو جو اہل علم کو فضیلت حاصل ہے اسے بھی ہوگی۔ علماء کے لیے اللہ نے جو درجے مقرر کیے ہیں اور جنت میں جن انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی ان پہلی 7 صورتوں کو پڑھے، ان کا علم حاصل کرے اور پھر اس پہ عمل کرے تو اللہ تعالی اس کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کریں گے جیسے کہ اللہ نے علماء کے ساتھ شفقت، نرمی، ترقی درجات کا وعدہ فرمایا۔ اب سورہ انعام ہے، ان میں یہ جب نازل ہوئی ہے تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، بہقی نے شعب الایمان میں یہ روایت نقل کی ہے، اور اسی طرح در منصور میں بھی سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں۔ تو جب یہ نازل ہوئی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورہ انعام کے ساتھ اتنے فرشتے آئے کہ آسمان کے کنارے بھر گئے، اور وہ فرشتے بلند آواز سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا اتنی زور سے اللہ کی پاکی بیان کر رہے تھے کہ زمین گونج اٹھی ان کی آواز۔ اب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نگاہ دیکھ سکتی ہے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ فرشتہ وہی لے کر آیا اور کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو نظر آ گیا تو ایک الگ بات ہے، مگر نہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان تھی کہ اللہ کے فرشتے ان پہ نازل ہوتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے اور اللہ کی طرف سے وہی لے کر حاضر ہوتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا انہوں نے اتنی اللہ کی تسبیح بیان کی کہ زمین گونج اٹھی۔ اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ اس پر سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرما رہے تھے سبحان اللہ العظیم، تو انس رضی اللہ عنہ نے یہ روایت کسی اور سے سنی ہے، وہ خود اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انس رضی اللہ عنہ ہیں مدینہ منورہ کے، اور سورہ انعام نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، تو انس رضی اللہ عنہ کی موجودگی اس وقت تھی ہی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے ہیں تو سورہ انعام نازل ہو چکی تھی، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خود دیکھا ہو۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم 3 مرتبہ یہ جو ارشاد فرمایا، تو انس رضی اللہ عنہ نے یقیناً کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے جو مہاجر ہوں گے، مکی ہوں گے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس حال میں دیکھا ہوگا۔ اصول حدیث میں یہ بات طے ہے کہ صحابی جب کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کریں اور وہ ان کا نام نہ لیں تو اس کی تفتیش کی، تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس تہمت سے بری، بلند اور اعلیٰ ہیں کہ ان میں سے کوئی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا۔ اگر اس اصول کو نہ اپنائیں تو ہزاروں احادیث ثابت قرار پائیں گے۔ یہ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، یہ بچے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت، ان کی عمر 11-12 برس سے زیادہ نہیں تھی، بہت زیادہ کر لیا جائے تو 13 برس تھی بس۔
کیونکہ ہجرت سے 3 سال یہ پہلے پیدا ہوئے ہیں یا 2.5 سال، اور پھر یہ لوگ مکہ مکرمہ میں رکے رہے۔ سورہ النساء میں جہاں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں اور عورتوں اور بچوں کا ذکر کیا ہے جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے اور اپنی کمزوری کی وجہ سے مکہ میں پڑے ہوئے تھے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ پروردگار ان مشرکین سے، اس شرک کے ماحول سے ہمیں نجات دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما جب یہ آیت کی تفسیر بیان کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ جو اللہ نے فرمایا نا بچے، تو میں اس وقت بچہ تھا، یہ آیت ہم جیسے کے متعلق نازل ہوئی ہے، مدینہ طیبہ پہنچے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 13 برس کے بھی ہوں، تو اب اتنی روایات ان کی ہیں، اتنی روایات ہیں، کیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سن سکتے تھے؟ لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے یہ روایات کسی نہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے سنی۔ بہت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سارے ہی حیات تھے اور یہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے ہیں۔ اس کو ہم نے تفصیل سے غالباً بیان کیا ہے جہاں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مناقب بیان کیے، وہاں مل جائے گی یہ بات۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ بالعموم بتاتے ہی نہیں کہ انہوں نے کس صحابی رضی اللہ عنہ سے سنا، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سچے لوگ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے، یہ تو اب لوگ بولتے ہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے۔ تو اس لیے یہ صورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نازل ہوئی ہے تو انس رضی اللہ عنہ نہیں تھے، انہوں نے ضرور کسی نہ کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت سنی ہے، تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم، یہ بار بار 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، انہوں نے یہ بات کہی، نسائی میں آئی ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورہ ملک کو المانعہ کہتے تھے، اس کا نام المانعہ تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جو شخص بھی اس سورت کو ہر رات کو پڑھے گا منعہ اللہ بہا من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ اس قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، عذاب کو روک دے گا کہ وہ اس تک پہنچے۔ اسی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت بھی آتی ہے، ابن زریف نے قرآن کریم کے فضائل میں بھی نقل کی ہے، حاکم بھی سے نقل کرتے ہیں اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بھی، کہ ایک آدمی کو قبر میں لٹایا گیا، تو کسی کو لٹایا جاتا ہے اور عذاب اگر آ جاتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں کہتے ہیں کہ ادھر سے تو تم عذاب اس پر مسلط نہیں ہو سکتے، سورہ ملک آ جاتی ہے ان پاؤں کے اور عذاب کے درمیان، پھر وہ اس کے پیٹ کی طرف عذاب آتا ہے تو سورہ ملک کہتی ہے میں اس پیٹ میں رہی ہوں، تم ایسے نہیں کر سکتے، پھر اس کے سر کی طرف آ جاتے ہیں، اور پھر زبان کہتی ہے کہ یہ آدمی سورہ ملک پڑھتا رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ یہ قبر کے عذاب کو ہٹا دینے والی ہے۔ اتنا زیادہ اس صورت پر زور دیتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے تعظیم قرآن کے باب میں، کہ انہوں نے ایک اپنے شاگرد سے کہا کہ میں تمہیں ایک تحفہ دوں، تم بہت خوش ہوگے۔ اس نے کہا ذہن نصیب حضرت ضرور کوئی تحفہ عنایت فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے یہ جو 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے نا، یہ پڑھا کرو اور اسے سکھاؤ اپنے گھر والوں کو اور اپنے سارے بچوں کو اسے یاد کرواؤ، اور تمہارے گھر میں اور پڑوسیوں کے جو بچے ہیں انہیں بھی یاد کروانا۔ یاد رکھو یہ سورت پڑھنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ سورت جھگڑا کرے گی قیامت کے دن جب پیش ہوگی اپنے پروردگار سے، جھگڑا کرے گی یعنی اپنا حق جتائے گی، اللہ کا کلام ہے نا، بحث کرے گی اور اللہ سے یہ اصرار کرے گی اے پروردگار اسے جہنم سے بچا لے، اور میرے بیٹے میں اتنا اچھا تمہیں تحفہ دے رہا ہوں گے، اس کو یاد کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَدِدْتُ أَنَّ فِي قَلْبِ كُلِّ إِنسَانٍ مِّنْ أُمَّتِي، میری تمنا ہے کہ میری امت کے ہر آدمی کے دل میں یہ صورت آ جائے۔ بہت روایات آئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کے فضائل بیان کرتے تھے تاکہ لوگ ان چیزوں کو سمجھیں۔ تو یہ جو سورہ اخلاص ہے، آخری 2 صورتیں ہیں، بڑی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مدینہ منورہ میں ہم نکلے اور رات کو شدید بارش ہو رہی تھی اور اتنا زیادہ اندھیرا تھا کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔
اور ہم تلاش کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کہاں ہے، عشاء کی نماز پڑھا دیں. تو کہتے ہیں میں پہلا آدمی تھا، ترمذی میں یہ روایت آئی ہے کتاب الدعوات، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا پڑھو، تو میں چپ ہو گیا. یعنی گویا کہ خاموشی استفسار تھی کہ کیا پڑھوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مجھ سے فرمایا پڑھو، تو تیسری مرتبہ میں نے عرض کیا ما اقول، کیا چیز پڑھوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ پڑھا کرو، یہ پڑھو، اور معوذتین، یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں نا یہ پڑھو. جب صبح ہو جائے تب بھی پڑھو، جب شام ہو جائے تب بھی پڑھو، اور 3 مرتبہ پڑھنا، ہر چیز کے شر سے تم محفوظ رہو. اب اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شدید بارش، اندھیرا، بجلی تھوڑا ہی ہوتی تھی اس زمانے میں، تو آدمی کبھی طور پر ڈرتا ہے کہ بجلیاں جب قومتی ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ مجھ پہ ہی نہ گرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قل هو اللہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس معوذتین، یہ دونوں صورتیں سورہ اخلاص سمیت صبح شام پڑھا کرو 3 بار. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ پڑھنے والا بہت سی آفتوں سے محفوظ رہے گا. اسی لیے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کی روایات اس معاملے میں ہیں. ابو داؤد میں کتاب الصلاۃ میں آئی یہ بات کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں نماز کے بعد قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں پڑھوں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں. اللہ تعالی نے بڑا قرب انہیں دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں یہ پوچھتے رہتے تھے. عبداللہ اسلمی ہیں، ان کی روایت میں بھی یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا. کیا مبارک سینہ ہوگا جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں چھوا، اور آپ نے فرمایا پڑھو. انہوں نے بھی یہی کہا جو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کا، اللہ کے رسول میں نہیں جانتا کیا پڑھوں. پھر ارشاد فرمایا کہو، پڑھو، اور فرمایا کہ قل هو اللہ احد، یہ پڑھو. پھر مجھ سے فرمایا اچھا یہ بھی پڑھو قل اعوذ برب الناس. پھر تیسری مرتبہ فرمایا اچھا اور پڑھو قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور پھر قل اعوذ برب الناس، یہاں تک کہ ان تینوں صورتوں کو مجھے پڑھایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے میں جتنی یہ صورتیں اچھی ہیں اتنی آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں ملے گی. یہ سمجھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن اسلمی کو. یہ عبداللہ بن ابی اوفا اسلمی ہیں رضی اللہ عنہ. ابو اوفا رضی اللہ عنہ اسلمی وہ بھی صحابی تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، یہ بھی صحابی ہیں. والد اور بیٹے دونوں رضی اللہ عنہما حدیبیہ میں رہے، بہت احادیث کی روایات ان کی ملتی ہیں. پھر کوفہ تشریف لے گئے تھے، اور حدیبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کی تھی درخت کے نیچے، یہ ان میں سے تھے. اور 6 غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. اور غالباً کوفہ میں آخری صحابی رضی اللہ عنہ جن کا انتقال ہوا ہے یہ یہی ہیں. انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کو بھی یہ فرمایا کہ یہ پڑھا کرو، اور فرما دیا کہ ہر نماز کے بعد. حنفی فقہا کے نزدیک یہ جتنے ذکر اذکار آئے ہیں احادیث میں اور آپ نے فرمایا نماز کے بعد پڑھا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری نماز جب ہو جائے، فرائض کے بعد جب سنن موقدہ ادا ہو جائیں تب پڑھ لیں. جیسے ظہر، مغرب، عشاء، ان تینوں نمازوں میں فرائض کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لے، پھر نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، پھر اس کے بعد یہ ذکر کرے. یا پھر سنتیں پڑھنی ہے تو اس کے بعد ذکر کر لے، عشاء میں وتر پڑھنے کے بعد ذکر کر لے، یہ چیز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تھے ہر رات کا یہ معمول تھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کرتے تھے. جیسے دعا مانگتے ہیں نا، ایسے ہی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں انگلیاں جوڑ لیتے تھے. پھر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو پڑھتے تھے اور ان پہ پھونک دیتے تھے دونوں ہتھیلیاں دونوں ہاتھوں کو، اور پورے جسم پر سے پھیرتے تھے دونوں ہاتھوں کو. سر مبارک سے شروع فرماتے تھے، سر کے اگلے حصے سے سر، پھر چہرہ، پھر جسم کے آگے کا حصہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے 3 مرتبہ.
اب 3 مرتبہ یا تو یہ عمل کرتے تھے یا 3 مرتبہ صورتیں پڑھتے تھے، دونوں طرف محدثین گئے کہ 3 مرتبہ صورتیں پڑھ لے، 1 مرتبہ پھونک لے، یعنی تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھی تو 9 مرتبہ ہو گئیں، پھونکنا 1 بار ہو گیا اور اس کے بعد دونوں ہاتھ کو اس طرح پھیر لے۔ یا پھر محدثین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 مرتبہ پڑھے، پھر 1 مرتبہ ہاتھ پھیرے جسم پہ، پھر دوسری مرتبہ پڑھے، پھر پھونکے، پھر تیسری مرتبہ پھر، اور پھر پھونکے، پھر جسم پہ ہاتھ پھیر لے 3 مرتبہ، یوں دونوں صورتیں ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وضعت جنبک علی الفراش وقرأت فاتحۃ الکتاب وقل هو اللہ احد، جب آپ بستر پر لیٹ جائیں تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور قل هو اللہ احد کو پڑھ لیا، تو اب اللہ ہر چیز سے حفاظت فرمائے گا سوائے موت۔ یہ چیزیں بچوں کو سکھا دینی چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ پڑھ لو۔ بچے خواب میں کبھی ڈر جاتے ہیں، کبھی کسی چیز کا اثر ہو جاتا ہے، کوئی شیطان گزرتے ہوئے شرارت کر دیتا ہے، کچھ بھی ہو یہ چیزیں پڑھ لیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت ہے اس کا ایک حصہ رہ گیا ابھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں پر یہ آیات تینوں آخری صورتیں پڑھ کر جسم مبارک پر پھیر لیتے تھے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو مجھے حکم دیتے تھے کہ یوں کر لو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا پڑھ کے پھونک دیتی تھی، آپ ہاتھوں پہ جسم مبارک پر پھیر لیتے تھے، یا یہ کہتے عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھوں پہ یہ دم کر کے آپ کے جسم مبارک پر پھیر دیتی۔ یہ حدیث جو ہے یہ عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنی خالہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے، اور عروہ کے شاگرد ہیں شہاب، اور شہاب کے شاگرد ہیں یونس۔ تو یونس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے شہاب زہری رحمۃ اللہ کو دیکھا، وہ جب بستر پر لیٹتے تھے رات کو وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام، کیا کہنے ان کے علم کے اور ان کے تقویٰ اور بزرگی کے، اتنا علم اللہ نے دیا تھا اپنے زمانے میں، چنے ہوئے جو مفتی تھے ان میں سے ایک تھے، اور اتنے اللہ سے ڈرنے والے تھے کہ اپنی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور ستون کے ساتھ ٹیک نہیں لگاتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو آدمی مسجد کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتا تھا نماز کے بعد، تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ لوگوں آؤ مجھ سے علم سیکھ سکتے ہو، حاصل کر سکتے ہو۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے، اس وجہ سے بھی کہ لوگ سرپسند بھی بہت تھے، اور پھر اسی طرح وہ اپنے آپ کو بچاتے تھے ان چیزوں سے، شہرت سے نفرت۔ کبھی بیٹھتے تھے تو 3-4 آدمی، بس جب چوتھا آدمی آتا تھا تو اٹھ کے چل دیتے تھے، 4 ہوتے تھے، 5واں آتا تھا تو کبھی اٹھ کے چل دیتے تھے، شہرت سے بہت بھاگتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو بڑے تھے، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو خود بھی تابعی ہیں، اور نخعی قبیلے کے بہت حضرات ہیں، اس قبیلے میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے۔ اسود اور علقمہ رحمۃ اللہ علیہما وہ بھی اسی قبیلے کے تھے، اور وہ شاگرد تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں وغیرہ لگتے تھے، تو کہتے ہیں ہمارے جو بڑے تھے نا وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ بچوں جب اپنے بستر پر لیٹو تو دیکھو ہر رات کو 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھا کرو، یہ تینوں قرآن کریم کی آخری صورتیں 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ 9 مرتبہ ہو گئی کوئی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ بھی یہی روایت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خاندان میں کوئی بیمار ہو جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، نواسے تھے، بنات تھیں رضی اللہ تعالی عنہن، تو کوئی بھی بیمار ہو جاتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں آخری دونوں پڑھ کر اس پر پھونکتے تھے، اور جس مرض میں خود بیمار ہو گئے ہیں، جس میں وفات ہوئی ہے، تو میں پڑھ دیتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ خود پھیر لیتے تھے، اور پھر فرماتی ہیں لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمُ بَرَكَةً مِّن يَدِي، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جو برکت تھی وہ میرے ہاتھ میں کہاں تھی۔ تو یہ اس روایت میں تصریح ہے، لیکن وہ جو روایت آئی ہے اس میں تصریح نہیں تھی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہی ہاتھ پھیرتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بعض محدثین نے اس پہ لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں کیفیات ہوئی ہیں۔ جب تک مرض میں شدت نہیں آئی تھی اس وقت تو خود ہاتھ پھیر لیتے تھے، اور جب مرض زیادہ ہو گیا
اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ضعف اور ناطاقتی کی وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے تو پھر ام المومنین رضی اللہ عنہا ہی جس میں مبارک پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آخری لشکر جس کا جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا، یعنی آخری جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باندھا ہے وہ میرا ہی لشکر تھا، مجھے بھیجا تھا۔ تو جب ہم مدینہ منورہ سے باہر نکلے تو کسی نے کہا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بیمار تھے، انتقال ہو گیا۔ تو ہم پریشان حال واپس آئے تو حیات طیبہ تھی، افواہ غلط اڑ گئی تھی۔ تو میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں مجھ سے، تو میں نے ان کے جسم مبارک پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور میرے لیے وہ دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے مگر ضعف کی وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، تو آپ نے زبان سے کچھ دعائیں میرے لیے ارشاد فرمائیں اور اتنی آہستہ آواز تھی کہ میں نے سن بھی نہیں سکا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو جاتے تھے، کوئی شکایت ہو جاتی تھی تو قل هو اللہ احد پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیا کرتے تھے۔ یہ سب صورتیں یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ کسی انسان کو بیماری لگ جائے تو جہاں وہ علاج کرائے، کسی طبیب کے پاس جائے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرے اور ان صورتوں کے ذریعے سے بھی اللہ سے شفا مانگے۔ ایک بیماری لگ جاتی ہے، 10 اس کے اسباب ہو سکتے ہیں، اس کے کاز ڈاکٹرز جانتے ہیں کہ کیوں یہ بیماری ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شیطان کا اثر ہے، شیاطین جنات وہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اس کا ایک علاج حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، ابن ابی شیبہ نے کتاب الطب میں یہ روایت نقل کی ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں بھی لائے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم ایک مرتبہ رات کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے نماز پڑھائی، جب آپ نے اپنا دست مبارک زمین پر رکھا تو ایک بچھو نے آپ کو کاٹ لیا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا اٹھایا اور اس بچھو کو مارا اور آپ نے فرمایا اس بچھو پہ خدا کی لعنت ہو، نہ کسی نمازی کو دیکھتا ہے نہ غیر نمازی کو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا نہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی نبی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ہے، ہر ایک کو ڈستا ہے، ہر ایک کو ڈنک مارتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور نمک کو پانی میں حل کیا اور اپنی انگلی اس پانی میں ڈبو کے جہاں پر اس نے کاٹا تھا وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی سے اس جگہ کو گیلا کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ رہے تھے۔ اور ایک جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری تینوں قل پڑھ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی علاج بھی کرے۔ یہ دیکھیے نا، نمک کا منگوانا، اس کو پانی میں ملانا، یہ علاج ہی تو تھا۔ اس زمانے میں ایسے ہی علاج چھوٹے موٹے لوگ کرتے تھے، اس سے بھی غفلت نہ برتے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا جو کلام ہے اس سے بھی غفلت نہ برتے۔ دونوں چیزیں، دونوں کام کرے۔ اور بچھو اگر کہیں نظر آ جائے تو جوتے اپنے سے لے کے مارے اس سے۔ اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے اور غرض سے تو اس کو مارنے میں بھی ثواب ملے گا۔ ہر وہ چیز جو انسانوں کو نقصان پہنچائے، ان تمام جانوروں کا جبکہ وہ نقصان پہنچائیں مارنا مباح ہے، جائز ہے۔ سانپ ہے، بچھو ہے، چھپکلی ہے، اگر کوئی ان کو مارتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور کہیں جنگل میں چلا جائے تو وہاں سانپ، بچھو، چھپکلیاں یہ سب چیزیں پھرتی رہتی ہیں، وہاں چاہے نہ مارے، اس لیے کہ ان کے اپنے گھر ہیں، انہیں کسی آنے جانے والے سے غرض بھی نہیں۔ تو یہ تینوں صورتیں یہ بچھو کے کاٹے پہ دم ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی ایک اور طویل روایت آتی ہے مسند احمد میں، انہوں نے یہ کہا کہ میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہی عقبہ ابن عامر جوہنی ہے رضی اللہ عنہ جن کا ابھی ذکر کیا تھا ہم نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا
خدمت طیبہ میں تو ارشاد فرمایا عقبہ 3 کام کریں. ایک جو تم سے تعلق کو توڑے تم جوڑ کے رکھنا، اور جو محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو ظلم کرے اسے معاف کر دو. 3 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بتا دیں جو بہت نفس پہ گراں گزرتی ہیں. عمومی طور پر سننے میں آتا ہے کہ ہم اسی سے رکھیں گے جو ہم سے رکھے گا، جو ہمارے گھر نہیں آتا ہم اس کے گھر بھی نہیں جائیں گے. منع فرما دیا، فرمایا لوگ چاہے توڑتے رہیں تم جوڑ کے رکھو. یہ حکم ہے، اس لیے کہ آدمی نے مر کے اپنی قبر میں جانا ہے نا، تو اللہ اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جو توڑنا چاہتا ہے اس کے لیے اور جو جوڑنا چاہتا ہے اس کے لیے. بڑی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں ان رشتے داریوں کو جوڑنے میں. نہ توڑے. لوگ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور اتنے نازک مزاج کہ جسے کہتے ہیں نا ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. اور مجموعی طور پر مسلمانوں میں اتنی حساسیت آ گئی ہے کہ ذرا صبر ان میں نہیں رہا، اور معاشرہ ایسے واقعات سے بھر گیا ہے کہ ذرا کسی نے بات کی اور اس سے توڑنے کے درپے ہو. یہ رشتے داریوں کو توڑنا، یہ آج انتقام کا لینا اور غیرت کے مسئلے بنانا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے نقصانات پیش آتے ہیں 20 سال بعد، 25 سال بعد، جب لڑکے لڑکیاں بیٹے بیٹیاں جوان ہو جاتے ہیں. اب ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ رشتہ کہاں کرے. بھتیجا اچھا خاصا جوان ہے، محبت ہے، تعلق ہے، دیکھ کے جی خوش ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی اپنے بھتیجے کو دے دے، نہیں دے سکتا اس لیے کہ 20 سال پہلے لڑ لیے تھے، اب دونوں بھائی جدا. بھانجی ہے، بھتیجی ہے، اتنی اچھی ہے، سگڑ ہے، تعلق ہے، ماموں ہے، خالو ہے، دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ اتنی اچھی بیٹی ہے میری، لیکن اپنے بیٹے کے لیے اس لیے نہیں رشتہ لے سکتا کہ 20 سال پہلے بہن بھائیوں نے آپس میں لڑ لیا. تو ان کا کیا ہے؟ ان کی تو زندگی گزر گئی نا. اب یہ مصیبت اگلی نسل کے لیے ہے. اب اس لڑکے لڑکی کا رشتہ جب تلاش کرنا پڑے گا تو برادری خاندان سے باہر جائیں گے، اور اللہ ہی کے بھروسے پہ پھر رشتے ہوتے ہیں. ڈرتا رہتا ہے باپ بھی اور ڈرتی رہتی ہے ماں بھی کہ نیا گھر آنا ہے، نئے نئے تعلقات ہیں، پتہ نہیں یہ لوگ کیسے ہیں کیسے نہیں. 2-4 ملاقاتوں میں کب کوئی کھل جاتا ہے، برس لگتے ہیں، تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ اچھا ان میں یہ حرکت بھی ہے اور ان میں یہ خوبی بھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے اس بات پر کہ رشتوں کو مت کاٹو، اور ارشاد فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے اسے تم دو. محروم کرنے والے بہت اور دینے والے تھوڑے، اور پسند فرمایا ہے کہ دیتے رہو. آج جسے اللہ نے مال دیا ہے، محروم کر رہا ہے کسی کو، اسے چاہیے کہ دیتا رہے، اللہ کی راہ میں دیتا رہے، محرومین کو بھی دیتا رہے. کوئی بات نہیں، اس نے اپنے وقت پہ اپنے پیسے کو بچا کے رکھا تھا. اس کو حکم یہ ہے کہ آج اللہ نے تمہیں اگر پیسہ دے دیا ہے تو تم اس کو بچا کر نہ رکھو، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ خرچ تو اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے 21ویں پارے میں سورہ روم میں. اللہ نے فرمایا فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور جو ناطے والے ہیں، رشتے والے ہیں، ان کا حق انہیں دیتے رہنا. والمسکین، اور محتاج کو بھی دو. وابن السبیل، اور مسافر پہ بھی خرچ کرو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، جو چاہتے ہیں کہ اللہ کا منہ ٹھیک رہے، مطلب اللہ کی خوشی اس سے حاصل ہو. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی سے ملنا ہے اور اس کی خوشی اور اس کی رضامندی چاہیے، یہ ان کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں میں بتا رہا ہوں، دیتے رہنا. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا بھلا ہے. ہر آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ مال بڑھے اور پیسہ بڑھے، تجارت میں لگے کہ انویسٹمنٹ کرا دیں. یہ ایک انویسٹمنٹ اللہ نے بھی بتائی ہے. پھر ارشاد فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ،
اور یہ جو قرض دیتے ہو نا تم بیاج پہ، سود پہ، تاکہ مال بڑھتا رہے، تو یاد رکھو یہ اللہ کے ہاں اس مال میں برکت نہیں ہوتی، تو مال برباد ہو جاتا ہے، سود پہ دیتا ہے، اصل زر بھی ڈوب جاتی ہے۔ اور کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے؟ اللہ نے کہا وہاں آتے ہی تم من زکات تریدون وجہ اللہ، اور صاف پاک دل سے جو اللہ کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو اللہ کی خوشی کے لیے، فاولئک هم المضعفون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے دگنا ثواب دیا، دگنا مال ہو گیا۔ اللہ نے کہا ہے میری راہ میں دو، زکات دو، یا یہ کہ پاک دل کی پاکیزگی کے ساتھ تم خرچ کرو، ہم تمہارے مال کو بڑھا دیں گے۔ تو اللہ کے یہاں بھی بھیجے پیسہ، خدا کے یہاں بھی انویسٹمنٹ کرے۔ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ بھر گیا ہے معاشرہ ظلم سے، جہاں جاؤ کوئی نہ کوئی ظلم، جہاں جاؤ کوئی نہ کوئی کسی کا حق مارے اور دبائے بیٹھا ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عجیب بات ارشاد فرما دی، آپ نے فرمایا جو تم پہ ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ تین باتیں اور ارشاد فرمائی، غالباً کسی دوسرے موقع پہ وہ تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں، کیونکہ عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ثم اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آیا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو فقال علی، آپ نے فرمایا عقبہ اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھنا، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ میں اس پہ رو دو، اور تمہارا گھر کافی ہے تمہارے لیے۔ تین چیزیں بتا دی، تو یہ 6 چیزیں ہو گئی۔ یہ جو ارشاد فرمایا ہے یہاں پر کہ زبان کو قابو میں رکھنا، تو یہ نصیحت ہے کہ زبان سے سوائے خیر کے کچھ نہ نکلے، بس آدمی سراپا خیر بن جائے، اور اتنا خیر اس میں جمع ہو جائے، اتنی خیر جمع ہو جائے کہ سب دنیا کو پتا چل جائے کہ اس آدمی سے شر نہیں ہو سکتا، اس آدمی سے شرارت نہیں، ہم سب محفوظ ہیں۔ اور دوسری بات ارشاد فرما دی کہ اپنے گناہوں پہ رو دو، رونے والے بھی کم ہو گئے ہیں، جن اللہ سے توبہ، استغفار، معافی، اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ، یہ چیزیں، اور اپنی زندگی کی کرتوتوں پر نظر کرے، تو پھر دل کو پگھل جانا چاہیے کہ مالک کے کیا کیا احسانات ہیں اور میرا رویہ کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہیے کہ چھٹی بات حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت ارشاد فرمائی کہ بس گھر کافی ہے، بلا ضرورت گھر سے نکلنا، بلا ضرورت ادھر ادھر گھومنا، آدمی کہیں نہ کہیں کسی مصیبت میں پڑ ہی جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے اس زمانے میں تو خاص طور سے جتنا ہو سکے آدمی اپنے گھر میں ہی رہے، جہاں جائے گا وہاں یا تو خیر کے ساتھ جائے گا، اور پھر کبھی شر بھی سمیٹ کے لائے گا، اور کبھی شر کے ساتھ جائے گا اور شر دوسروں تک پہنچے گا۔ اس لیے بچائے اپنے آپ کو، زیادہ تعلقات، گھر سے بلا ضرورت نکلنا، یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں۔ عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر میں تیسری مرتبہ حاضر ہوا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، عقبہ میں تمہیں کچھ ایسی صورتیں بتاؤں جو نہ تورات میں تھی، نہ زبور میں تھی، نہ انجیل میں، اور حتیٰ کہ قرآن میں بھی تمہیں ایسی صورتیں نہیں ملیں گی، لیکن عقبہ دیکھو کوئی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں تم انہیں پڑھو نہیں، یعنی ہر رات کو ان صورتوں کو ضرور پڑھنا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آخری تینوں صورتیں جو خود سے شروع ہوتی ہیں اس سے ارشاد فرمایا کہ یہ پڑھا کرو۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میری زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں گزری آج تک جس میں نے انہیں پڑھا نہ، اور یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا تھا کہ میں ان کی بات مانوں۔ وقد امرنی بہن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیا تھا میں نے اس حکم کی لاج رکھی۔ بہت چیزیں ہیں جو انسان ادب کے درجے میں بھی کرتا ہے،
ہر آدمی کسی نہ کسی کا ادب تو کرتا ہے، کوئی اپنی ماں کا، باپ کا، بہن کا، بھائی کا، بیوی کا، شوہر کا. کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں آدمی کہے کو ٹال نہیں سکتا. آدمی سوچے کہ ماں باپ محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، کسی دوست سے محبت ہے، کبھی کبھی کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، ایسی فرمائش آ جاتی ہے کہ جی نہیں چاہتا لیکن اس کو پورا کرنی پڑتی ہے. ادب اور احترام کا تقاضا، محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے. اور غور کرے تو اللہ کے بارے میں کتنے بے ادب لوگ واقع نہیں ہیں. ایسے بے ادب واقع ہوئے ہیں کہ اس نے حکم دیا ہے نماز پڑھو، نہیں پڑھتے. اس نے حکم دیا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، نہیں کرتے. اس نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، بھلائی سے پیش آؤ. لوگوں کو کاٹنے کی فکر میں رہتے ہیں. اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنا یہ بے ادبی نہیں تو اور کیا. صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تھا. جو بات انہوں نے کہہ دی بس انہوں نے گرہ سے باندھ لی اور اس پہ ہمیشہ عمل کرتے رہے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ان کی روایت میں آتا ہے، اور یہ روایت ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل القرآن میں بیان کی، اور اسی طرح ابن ابی شیبہ نے بھی کتاب الصلاۃ میں. انہوں نے تو بلکہ باب باندھا ہے کہ جمعے کے دن کیا چیز پڑھنی چاہیے، اور اس میں وہ لائے ہیں یہ روایت کہتے اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو شخص جمعہ کے دن دونوں آخری جو شخص جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھ کے ایک تو سورہ فاتحہ، دوسرے قل هو اللہ، اور تیسرے قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھے قل اعوذ برب الناس، یہ 4 سورتیں 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالی آئندہ ہفتے تک اس کی حفاظت کرتا ہے. ایک دوسری روایت میں وہاں آیا ہے کہ اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آخری تینوں صورتیں، اس میں سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں ہے، اس میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی آخری تینوں صورتیں ایک ہی مجلس میں بیٹھے یعنی ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے 7 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالی آئندہ جمعے تک اس کی حفاظت کریں گے. اس حدیث کے راوی ہیں ایک وقی رحمت اللہ علیہ. وقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے آزمایا اور یہ چیز ایسے ہی نکلی جیسے انہوں نے فرمائی تھی، یعنی اللہ تعالی نے حفاظت کی. یہ وقی جو ہیں وقی بن جراح ہیں، وقی بن جراح بن ملیک ابو سفیان کوفہ کے تھے اور بہت حفاظت کرتے تھے. 196 ہجری میں انتقال ہوا ہے، 70 برس کی عمر میں. بہت جگہ ان کی احادیث ہیں، ان کی روایات ہیں. تو وقی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ فوجدناہ کذالک، ہم نے اس کا تجربہ کر کے دیکھا کہ اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں. ہمارے اس دور میں تو اگر ہو سکے تو اسے اپنا معمول بنا لینا چاہیے. ایسا دور آ گیا ہے کہ حفاظت اور سیکیورٹی بہت خطرے میں پڑ گئی ہے. کچھ پتہ نہیں کب کیا آفت آ جائے، کوئی کیا حرکت ہو جائے. تو آدمی اپنی حفاظت کے لیے جہاں اور بہت سے کام کرتا ہے 7 مرتبہ کی آخری صورتیں بیٹھ کے پڑھ لے تو اللہ کی طرف سے بھی حفاظت ہو جائے گی. ممکن ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے اس کے ساتھ کر دیں گے، اس کی حفاظت فرمائے، اور ممکن ہے اللہ کا امر، اللہ کا حکم ہو جائے حفاظت کا. تو آخری تینوں صورتیں پڑھ لیں 7 مرتبہ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی نشست میں، ایک ہی سٹنگ میں، یا پھر 4 صورتیں. سورہ فاتحہ کو اگر 3 کے ساتھ ملا لیا جائے تو یہ 4 صورتیں ہو گئی، انہیں 7 مرتبہ پڑھ لیا جائے. اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آئندہ جمعے تک اس کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن اسماء رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ خود تو ایسی بات نہیں کہہ سکتی، انہوں نے یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو ہی تو فرماتی ہیں. بہت طویل عرصہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طیبہ انہیں حاصل رہی ہے. حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں نا، قدیم اور پہلے زمانے میں اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چیزیں انہوں نے سنی ہیں. یہ عبداللہ ابن زبیر
رضی اللہ عنہما ان کے بیٹے تھے، عروہ بھی ان کے بیٹے تھے، یہ سب لوگ ان سے روایت کرتے ہیں، اور 100 برس کی عمر ان کی ہو گئی تھی، نہ ہی تو سوچ سمجھ میں کچھ فرق آیا تھا، اور ایک دانت ان کا نہیں گرا، ان کے حالات میں آتا ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی ہے اس وقت ان کی عمر زیادہ تھی، کافی تھی، ہجرت سے پہلے یعنی یہ 27 برس کی تھی، تو ہوش و حواس آخر تک قائم رہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو ان کے بیٹے تھے، ان کی شہادت کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ایسی آئی ہے، ام المومنین رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے وہ ابن سنی نے عمل یوم واللیلہ میں نقل کی ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ تو صاف کہتی ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن نماز پڑھے اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ ہر سورت کو پڑھ لے، اعاذہ اللہ من السوء الى الجمعۃ الاخرى، اللہ تعالی ہر برائی سے اسے آئندہ جمعہ تک محفوظ رکھے گا۔ سو نقصان دہ چیز، تکلیف کی چیز، اور ممکن ہے گناہوں سے بھی حفاظت ہو جائے، گناہ سے بری کیا بات ہے۔ اس لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس حدیث پر بحث کی ہے، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جائے تو کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، پھر 7 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر 7 مرتبہ سورہ فلق اور 7 مرتبہ سورہ ناس، یہ 4 صورتیں 7 مرتبہ پڑھے کسی سے بات کیے بغیر، بس نماز پڑھ کے بیٹھ کے اسی جگہ پہ، تو اسے شیطان سے بھی اللہ پناہ دے دے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان سے پناہ ملے، اور یہ بھی کہ ہر وہ چیز جو انسان کو تکلیف دینے والی ہے اللہ تعالی اس سے بچائے رکھے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی ابھی حدیث سنائی تھی، ان کا بیان تھا ان کی باتوں کا، ان میں سے ایک اور چیز بھی ہے جو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا ہے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، نسائی میں آیا تو میں نے اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ رکھ دیا، یعنی سواری پہ سوار تھے تو ظاہر اونچے ہوں گے، تو آپ کے قدمین شریکین ان کے پاؤں تک، ان کے ہاتھوں تک پہنچتے تھے، تو عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پاؤں چھوا، پاؤں پہ ہاتھ رکھا اور درخواست پیش کی، اور میں نے کہا مجھے سورہ ہود اور سورہ یوسف 2 سورتیں قرآن کی پڑھا دیں۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز جو اللہ سے سب سے زیادہ تمہیں قریب کرتی ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ قل اعوذ برب الناس ہے، اسے پڑھا کیجیے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، وہاں پہ ذکر یہ ہے مسند احمد میں کہ یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ایک خچر تحفے میں پیش کیا تھا، آپ نے اس پہ سواری کی، تو میں نے اس کی لگام پکڑ لی اور لے کے چلتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے تو آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ عقبہ کچھ پڑھو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت پڑھو قرآن کی، اعوذ برب الفلق۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنائی، پھر آپ نے خود پڑھی، تو آپ میری طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ میں کوئی خاص خوش نہیں ہوا، بس ٹھیک ہے سورت پڑھ لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلک تہاونت بہا، میرا خیال ہے تم سے معمولی چیز سمجھتے ہو، چھوٹی چیز سمجھتے ہیں آپ، یاد رکھو اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے جو نماز میں پڑھی جائے۔ یعنی ان آیات کو یا ان صورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہمیت دی اور سکھایا کہ اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے شیاطین، نظر اور بہت سی چیزیں ہیں، ان سب سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان سے بچاؤ کے لیے یہ صورتیں پڑھا کرو۔ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کو کئی مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آخری صورتوں کی تلقین کی۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ بھی یہ کہتے تھے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
کہ مجھ پر ایسی آیات اللہ نے نازل کی ہیں کہ اس جیسی آیات کوئی نہیں ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتیں قرآن کریم کی آخری پڑھی جو کل سے شروع ہوتی ہیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. تو انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنے ورد میں شامل کر لے، کوئی نہ کوئی اس کا معمول بنا لے جسے آسانی سے پڑھا جا سکے. جیسے جمعہ کے دن پڑھنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یا جیسے اور بھی کہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، رات کو سونے سے پہلے انہیں پڑھنا چاہیے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں، ان تمام صورتوں میں انسان ان برکات کو ضرور پائے گا جن برکات کا ذکر اور جن منافع کا ذکر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں ارشاد فرمایا.